بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ عمل اس کا مردود ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ جن امور سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں، شریعت میں، ان امور کا بیان ہے۔ یہ ساری حدیثیں، سارے ابواب اسی کے چل رہے ہیں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں ہم لوگ غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل مختصر ہے، مضمون بہت لمبا ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے ایسا عمل کیا جو ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ رد کیا، وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے۔ تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کر لو، یہ دین ہے، اس کو دین کا نام دے دیتے۔ وہ چیز جو دین نہیں ہے، یعنی نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع صحابہ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کو ہم کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے ہمیں، تو وہ عمل جو ہے وہ بدعت ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا، اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آقا فرما رہے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہوگا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ روز محشر جو اعمال پیش ہوں گے نا، ان کے اوپر دیکھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں۔ عمل وہی معتبر ہوگا جس کے اوپر آقا کی مہر لگی ہوگی، آقا کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے کسوٹی اور معیار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، آپ کی سنت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب بہت سی باتیں ہیں، دیکھیں، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اب ہم نے ان سارے کاموں کو ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے آقا نے کیا، آپ کے اصحاب نے آگے کر کے دکھایا، جو وحی کے پہلے مخاطب تھے، آپ کی آل نے، آپ کے صحاب نے کر کے دکھایا۔ اب ہم اپنی مرضی سے وہ عمل کر رہے ہیں، اذان کے ساتھ کچھ ملا دیا، ذکر اللہ ویسے تو فرض ہے، فاذکرونی اذکرکم، اس کو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک، قرآن پڑھنا تو ضروری ہے، قرآن اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، اسپیکر چلا کے، اور جو ہے لوگوں کو اظہار ثانی دے رہے ہیں۔ ہم لگ تو بڑا اچھا رہا کہ جہاں جہاں آواز جائے گی جی برکت ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور درود پاک ہے، درود پاک پڑھنا فرض ہے، اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لیکن اگر اس کو ہم اظہار ثانی کا ذریعہ بنائیں، اس کو کوئی ایسی شکل دے دیں کہ جو نبی اور صحابہ اکرام کے زمانے سے ثابت نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیں، تو وہ بدعت بن جائے گا۔ بدعت کی تعریف یہی ہے، ایسا کام جو دین نہیں ہے اس کو ہم دین سمجھ کر کریں تو وہ بدعت ہوتا ہے، دین سمجھ کر۔ ہاں، اگر کوئی ویسے تو کام کر رہا ہے، دین نہیں سمجھ رہا اسے، کسی ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ ضرورت ہے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، وہ ضرورت، وہ اور چیز ہے، اس کو دین نہیں سمجھ رہا، اس کو تو بہت سی چیزوں، پھر تو پیناڈول بھی کھا رہے ہیں ہم، ضرورت ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ ہاں جی، اور ہتھیار جو استعمال کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو ایٹم بم ہے، یہ میزائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تو یہ تو ہتھیار اس زمانے میں نہیں تھے۔ اس کو ہم دین نہیں سمجھ رہے، اس کو ضرورت سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کو ہم دین کا نام دیں گے، کہ یہ سنت کا نام دیں گے، تو پھر تو یہ ثابت ہی نہیں بات۔ یہ اب بخاری، مسلم، ترمذی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور اگر اس کو ہم فرض واجب سمجھیں گے کہ یہی پڑھنی ہے وہ اور نہیں پڑھنی، یہ بھی ٹھیک نہیں، بدعت کے زمرے میں آ جائے۔ تو اس لیے جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کرے گا فہو رد، وہ مردود ہے۔ ہاں، ضرورت سمجھ کر ہم کر رہے ہیں کہ حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں، کتاب اللہ کے بعد امت نے جو سب سے اونچا درجہ دیا ہے نا، وہ بخاری شریف کو دیا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محنت کی ہے اس کی حدیثوں پر، بڑی سخت شرائط کے ساتھ اس کی حدیثیں جو ہے وہ نچوڑ نکالا ہے، اس لیے امت کے ہاں وہ قابل اعتبار ہے، ضرورت ہے، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، درس نظامی میں ہمارے نصاب کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، ضرورت اور دین
دین نہ سمجھا جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر پتہ نہیں کس نے داخل کر دی. بیچارے ان پڑھ تھے، کوئی لوگ بڑے تھے اور ان لوگوں نے داخل کر دی ہیں. یہ مسلح پہ بیٹھنے والے، ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں نے داخل کر دی ہیں، جن کو بیچاروں کو قرآن حدیث کا پتہ نہیں. بہت سی چیزیں ہمارے اندر داخل ہیں. یقین مانیں قدم قدم پہ ہمیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے اور وہ لوگ اسے دین سمجھ کر رہے ہیں. عقیدت ہے لوگوں میں کہ یہ تو بالکل پکا معتبر کام ہے، یہ تو کرنا چاہیے، حالانکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کہیں اس کا وجود ہی نہیں. تو اس چیز کا ضرور لحاظ کیا جائے. ہم تو بھائی نبی کے غلام ہیں، بس اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. جو ہمارے نبی جیسا ہوگا وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے. اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے گا نا، ہم اس کو جادوگر کہیں گے، اس کو دھوکے باز کہیں گے. نبی کو اس کی شکل نبی کے مطابق نہیں ہے، اس کا لباس نبی کے مطابق نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس نبی کا کلمہ نہیں آتا، اس کو نبی کا درود نہیں آتا، ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے. اور جو سادہ مزاج ہے، بے شک فقیر ہے، 1 روپیہ اس کی جیب میں نہیں ہے، کچھ بھی ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں. آسان سی بات ہے. اور نبی نے فرمایا کہ ہمارے حکم پر عمل کرو، جو ہمارے حکم پر عمل نہیں کرے گا وہ مردود ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب